درج ہے کہ میرے والد صاحب خودکشی کرنا چاہتے تھے. اتنی اذیت تھی، اتنا ٹارچر تھا، اتنی مشکل تھی، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ یہ زندگی، یہ مواقع، یہ اچھے دوست، اچھا ماحول انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. میں جو کچھ ہوں اپنی وجہ سے نہیں ہوں، اپنے والدین، اپنے دوستوں، اپنے شاگردوں اور اپنے محبت کرنے والوں کی وجہ سے. اور مجھ میں جب میں کوئی پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں، کوئی کتاب پڑھتا ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی تو زندگی کا اور علم کا آغاز ہو رہا ہے. آج کل میں ویسٹرن فلاسفرز پڑھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سوچا گیا، سوچ کی کتنی تہیں ہیں، کتنی سطحیں ہیں. تو ہم تو ابھی کہیں بھی نہیں، علم کا آغاز ہی ہے اور یہ تا دم آخر رہنا چاہیے. میں نے یقیناً ایک چیز مجھ میں تھی، ایک تو میرے والد صاحب کی کوشش تھی، ایک جانے مجھ میں یہ عادت کچھ اس سے ڈیولپ ہو گئی تھی کہ دنیا میں شاید کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں. کوئی چیز ایسی ہو نہیں سکتی کہ آپ چاہیں اور خلوص نیت سے چاہیں اور چاہتے رہیں اور وہ آپ کو نہ ملے. یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، بہت سے خواب میں نے دیکھے، جن کا ذکر میں اب نہیں کروں گا. 6 7 8 جس کا ذکر آپ لوگوں نے مضامین نے کیا، یہ خواب تھے اور وہ میرے سامنے ہی ریالٹی بنے. خواب حقیقت میں تبدیل اس وقت ہوتے ہیں جب خواب دیکھنے والے میں زندگی ہو اور محض وہ خواب نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ وہ عمل کی دنیا میں اپنی پوری جولانیاں دکھا رہا ہو. تو یہ جو کتاب تحریر کی ہے شاید بخاری صاحب نے، انہوں نے میری زندگی کے بہت سے سال بڑھا دیے ہیں. مجھے اور ہمت عطا کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان کی توسط سے، ان کی کوششوں سے میری ہمت میں اور اضافہ ہوگا. میں اور کوشش کرتا رہوں گا اور تا دم آخر میری کوششیں جاری رہیں گی. حضرات گرامی، اگر آپ میں حوصلہ ہو، کچھ کرنے کی خواہش ہو، ایک جذبہ ہو، ایک منزل سامنے ہو اور منزل کھو بھی جائے تو اسے پانے کا ایک جذبہ ہو، تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. یہ بڑی پرانی کہاوت ہے کہ where there is will there is way. تو ارادہ باندھنا بہت ضروری ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میں اپنے سفر کا اب آغاز کر رہا ہوں. ابھی بہت دور جانا ہے، بہت دور جانا ہے. اور اگر زندگی نے اجازت دی، اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اصل تو اس کی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے. لوگ اسے پڑھنا اس کے بعد شروع کرتے ہیں. امجد سلام امجد کتنے بڑے ادیب، شاعر، ڈرامہ نگار تھے، چل بسے. اور کون کہتا ہے وہ چل بسے؟ وہ تو ہمارے دلوں میں بسے ہوئے. تو یہ جو زندگی ہے یہ بڑی عارضی سی شے ہے، مگر موت کے بعد جو زندگی اسی دنیا میں ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے ڈاکٹر جانسن کا، بوسویل کا ذکر کیا، بہت سی شعراء کا ذکر کیا، آپ ہومر کا ذکر کرتے ہیں، ورجل کا ذکر کرتے ہیں. ان کو صدیاں بیت گئیں پر وہ زندہ لوگوں سے زیادہ زندہ ہیں. وہ لوگ کبھی نہیں مرتے جو مرنا نہیں چاہتے. اور یہ خواہش ایسے نہیں کہ میں یہ خواہش کروں کہ جی بس کوئی ایسی مجھے آب حیات مل جائے. آب حیات کیا ہے؟ آب حیات آپ کے پاس حوصلہ ہے. اگر آپ نے کچھ کہہ دیا ہے، اگر آپ نے کچھ واقع لکھ دیا ہے تو آپ مر نہیں سکتے. اور اگر آپ کچھ نہیں لکھ پائے، آپ مشہور تھے، معروف تھے، آپ کے ذرائع تھے، آپ پہ بڑے جریدے لکھے گئے، تو آپ کو چند سال کے بعد شاید کوئی بھی نہیں پہچانے گا. دراصل یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ہمارا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جانے یہ خیالات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ یہ کتابیں ختم ہو گئی. میں نے کہا کتابیں کب ختم ہوئی ہیں؟ آپ کے دماغ روزانہ ایک نئی کتاب لکھتا ہے. کتاب
ہمیشہ وہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو کتاب لکھتے جائیے گے آپ، خواہ قلم رہے نہ رہے، کتابیں رہیں نہ رہیں، ذہن باقی رہے گا. ذہن باقی رہے گا تو کتابیں باقی رہیں گی، لائبریریز باقی رہیں گی. جہاں تک میں اپنے دوست شاید بخاری صاحب مجھے بہت منع کرتے ہیں کہ تم میرا زیادہ ذکر مت کیا کرو. میں سمجھتا ہوں کہ